وہ خاموشی سے لان کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے جوتوں کو گھو رہی تھی۔ سامنے ہی وہ جلاد کھڑا تھا جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے منال کو نگل جائے گا۔ اگر آپ کی تفتیش پوری ہو گئی ہے تو کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ اس نے اپنے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے کہا۔ خبردار جو تم نے یہاں سے قدم بھی ہٹایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ منال ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر اچھل پڑی، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، تھوڑا سا آہستہ بات کریں، مجھے ڈرا ہی دیا آپ نے۔ تمہارا سارا ڈر تو میں ابھی نکالتا ہوں، صرف اور صرف ایک بار انکل شاہ زیب کو گھر واپس آنے دو، میں ان کو تمہاری آوارہ گردی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ جوان لڑکی کا آدھی رات کے وقت حویلی سے باہر کیا کام؟ وہ بہت غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا شاویز بھائی؟ بھائی کہنے پر شاویز نے اسے غصے سے گھورا تو وہ آنکھیں گول گول گھمانے لگی۔ میرا کہنے کا مطلب تھا مسٹر شاویز خان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں مجھے اپنا ڈیفنس کیسے کرنا ہے، میں نے کراٹے اسی لیے سیکھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس بلیک بیلٹ بھی ہے، وہ اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں، مجھے اسی دن ہی اندازہ ہو گیا تھا جس دن شاہ زیب انکل کے کچھ دشمن تم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، اور تم اپنے کراٹے کا استعمال کرنے کی بجائے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور ان کی منتیں کر رہی تھی۔ جس طرح سے تم نے کراٹے سیکھے ہیں وہ بھی میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور جس طرح سے تمہارے پاس وہ بلیک بیلٹ آئی ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ وہ طنزی انداز میں بولا تو وہ بے ساختہ اس سے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ پلیز یہ کسی اور کو نہ بتائیے گا۔ ہاں، فکر مت کرو، تمہاری یہ سو کالڈ عزت میں کسی کے سامنے خراب نہیں ہونے دوں گا، لیکن آج ہر حال میں اس بات کا فیصلہ ہو کر رہے گا کہ تم اگلے 2 مہینوں تک اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، آپ جانتے میں ایک آزاد پرندہ ہوں، میری پرواز ہی میرا سب کچھ ہے، میں کیسے پرواز کیے بغیر رہ سکتی ہوں؟ اگر میرے پنکھوں کو… اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی شاہویز خان کی دھاڑ کو نجی فضول باتوں کی زبان گھدی سے کھینچ نکالوں گا اور سامنے بندھے ہوئے اس کتے کو کھلا دوں گا۔ اس نے وہاں پر بندھے اپنے پالتو کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ 2-3 بار اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ہی شاویز خان کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے شاویز خان حویلی کے اندر گیا، اسے لگا کہ اسے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن ابھی اس نے لان میں قدم ہی رکھا تھا کہ پھر شاویز خان کی گرجتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ دل ہی دل میں وہ وہاں پر اپنے تمام کزنوں کو گالیاں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے حویلی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خود تو وہاں سے وہ سب لوگ علاؤالدین کے جن کی طرح اچانک سے غائب ہو گئے تھے، وہاں پر کسی کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا، اور وہ بیچاری پھنس گئی تھی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اسے شاہویز خان کی آمد کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا۔ سب کزنوں نے اسے قربانی کا بکرا بنایا تھا، اس کی قربانی دے کر ان لوگوں نے اپنی جان بچائی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، میری ٹانگیں درد کرنے لگی ہیں، میں مزید کھڑی نہیں ہو سکتی، اس نے زمین پر پاؤں پٹکتے ہوئے کہا۔ آوارہ گردی کرتے ہوئے تو تمہاری ٹانگوں کو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کیا ہوئی، تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ فکر مت کرو، شاہ زیب انکل ابھی آ جائیں گے، اور پھر جو حشر وہ تمہارے ساتھ کریں گے، مجھے امید ہے اگلے 3 دنوں تک تم اپنے بستر سے بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہوگی۔ شاہویز بھائی، کم از کم ڈرائے تو نہیں، اور جہاں تک شاہ زیب انکل کا سوال ہے تو مت بھولیں میں ان کی فیورٹ بھتیجی ہوں، اور کچھ بھی ہو جائے وہ مجھے نہیں ڈانٹیں گے۔ یہ تو تمہاری خام خیالی ہے، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ تم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتی تھی، مگر آج میں تمام تر ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ تمہاری حقیقت ان کو بتاؤں گا۔ ویسے شاویز بھائی، آپ نے سوچا کہ اگر آپ کی حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ میرے ایسے کوئی راز ہی نہیں ہے جس میں میں خوف زدہ ہو کر تمہاری بلیک میلنگ میں آ جاؤں، اور خبردار جو کبھی دوبارہ تم نے مجھے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو انسان دھمکی نہیں دے سکتا،
آپ کو دھمکی دینے سے اچھا ہے کہ خود ہی پنکھے کے ساتھ لٹک جائے۔ وہاں پر کھڑے اسے مزید 5 منٹ گزرے تھے کہ اسے شاہزیب انکل آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے جب اس کے قدم بھی دوبارہ سے حرکت میں آ گئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی، ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی ایکٹنگ پر حیران ہوا تھا، بلکہ اس ایکٹنگ کا نہیں بلکہ اوور ایکٹنگ کا نام دینا چاہیے تھا، جو کرنے میں وہ کمال مہارت رکھتی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا میرے جگر کے ٹکڑے کو، انہوں نے پیار سے اس کے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں تو وہ بھی اس کی چالاکیوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، مگر یہاں پر اپنی بھتیجی کا ساتھ دینے کا معاملہ تھا اور اس وجہ سے انہوں نے بھی ایکٹنگ کرنی ہی تھی۔ چچا جان، اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شرارتوں سے اب میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں۔ اس کو سمجھایا بھی ہے کہ آدھی رات کے وقت حویلی سے باہر نہ نکلا کرو، مگر یہ آج بھی آوارہ گردی کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی گردن کو اپنی انگلیوں میں پکڑا اور قسم اٹھاتے ہوئے بولی، میں اکیلی نہیں گئی تھی، میرے ساتھ باقی کزن بھی گئے تھے، بلکہ کسی کو بھی سزا نہیں ملی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کر گئے تھے، میں انہیں انکار کر رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں جرمینا کو جب اس کے دماغ میں کوئی کیسٹ فٹ ہو جاتی ہے تو اسے نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ صرف مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 گھنٹے سے انہوں نے مجھے یہاں کھڑا رکھا ہوا، میری ٹانگیں بہت شدید درد کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ شاہزیب انکل نے مصنوعی غصے سے شاہویز کو گھورا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے سزا نہ دیں، جس دن اس کی وجہ سے ہمارے سر پر کوئی مصیبت آئی اس دن مجھے مت کہیے گا، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو خبردار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چلو اوور ایکٹنگ کی دکان اب اٹھ جاؤ، انہوں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کر ڈالے۔ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ کیوں پریشان کرتی ہو شاہویز خان کو؟ ان کو تو چھوڑ ہی دیں، ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے ٹینشن لینے کا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس دنیا میں اپنے علاوہ ہم سب لوگوں کی ٹینشن لینے آئے ہیں۔ جب تمہیں پتہ ہے ایک چیز اسے ٹینشن دیتی ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہے، تو پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ بس کر دیں، کوئی پوزیسو نہیں ہے، ان کو تو شوق ہے مجھ پر روب جمانے کا، باقی کوئی ان کے روب میں نہیں آتا، اسی وجہ سے ان کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ میں تو ان کو مفت میں ملی ہوئی ہوں۔ برے برے منہ بناتے ہوئے وہ شاہویز خان سے کافی ناراض نظر آ رہی تھی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، دوبارہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ کمرے میں جانے کی بجائے وہ پھر سے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس بار وہ سب لوگوں کی نظروں سے بچ کر نکلی تھی۔ شاہویز صاحب کے بارے میں بھی اسے آئیڈیا تھا کہ اب وہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے سے باہر نہیں آئیں گے۔ اس کا رخ عدنان کے کمرے کی طرف تھا، جو کہ اس کی پھوپھی جان کا بیٹا تھا اور جس نے اسے پھنسایا تھا۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، اگر میں نے تمہیں گنجا نہ کیا تو میرا نام بھی منال نہیں۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی ہوئی چپکے سے اپنی پھوپھو جان کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ کی طرح شریر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دبے دبے قدموں سے وہ حویلی کے اندر گئی تھی۔ اب اس کا رخ عدنان کے کمرے کی طرف تھا۔ اپنے ہاتھ میں اس نے کچھ پین اٹھا رکھے تھے اور ایک ہاتھ میں بلو کلر کی انک بھی تھی۔ یہ اس نے گڑیا کے کمرے سے لیا تھا تاکہ عدنان کو اس کے کیے کا سبق سکھا سکے۔ بہت ہی محتاط انداز میں وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا رخ عدنان کی الماری کی طرف تھا۔ اس کے سارے کپڑوں پر بلو کلر کی انک پھینکنے کے بعد اب وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عدنان کی نیند بہت پکی ہے، اگر ڈھول بھی بج رہے ہوں تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک بار تو اس نے عدنان پر پانی ڈال کر بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور پھر دوبارہ سے سو گیا تھا۔ اب وہ بہت ہی احتیاط سے اس کے کپڑوں پر انک پھینک رہی تھی۔ کچھ انک اس نے اس کے بیڈ پر پھینکی اور باقی اس کے چہرے پر ملنے کے بعد وہ لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ سجائے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جھاڑنے لگی، جیسے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر عدنان کو اس کے عمل کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اپنا بدلہ ضرور لے گا اور اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گا۔
مگر وہ کہاں کسی سے ڈرنے والی تھی، وہ تو دوسروں کو ڈرانے والی تھی اور دوسروں کو پریشان کر کے مزہ لینے والی۔ میں اڈی اڈی جاواں ہوا دینا گنگناتی ہوئی وہ اس کی حویلی سے باہر نکل آئی۔ پھوپھو نے ایک آہ بھری، جانتی تھی کہ ان کی بھتیجی نے پھر سے کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، ورنہ کبھی بھی وہ آدھی رات کے وقت ان کے گھر نہیں آتی تھی۔ ان بچوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان بچوں کو تو شاویز بھی نہیں سنبھال پایا، میں کیسے ان کو سنبھال سکتی ہوں؟ اتنی سی بات کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ صبح پوری حویلی میں عدنان صاحب کی چیخوں کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ معمولی چیخیں نہیں تھی بلکہ درد بھری آہیں تھی، جن میں صداؤں کے ساتھ ساتھ ماتم کا بھی امتزاج شامل تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نوحہ کیا جا رہا ہو۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبا لی اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ غصے سے اس کی حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر باقی سب لوگ پریشان ہو گئے، جبکہ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی تھی۔ تایا جان اس لڑکی سے پوچھیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے تایا جان سے انصاف مانگنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہاں پر ان کے علاوہ کوئی بھی اسے اپنا سگا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ابھی بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ تایا جان نے اسے مخاطب کیا، منال؟ تو وہ یوں چونکی جیسے اس نے کسی گہرے خواب سے اسے جگا دیا ہو۔ جی تایا جان، بہت ہی معصومیت سے جواب دیا گیا۔ کیا تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تو رات سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ شاویز بھائی سے پوچھے۔ اس نے جلدی سے شاویز صاحب کی طرف اشارہ کیا جو الگ سے ہی روٹھے بیٹھے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، دیکھیں یہ پین۔ اس نے غور کیا تو چپ ہو گیا، کیونکہ یہ پین اس کی چھوٹی بہن کے تھے۔ باقی سب لوگ بھی اب خاموش تھے، اس کے چہرے کو گھور رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ اب اگلی کون سی بات کرے گا۔ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گڑیا بیچاری، جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ عدنان کی بہن تھی اور جسے منال صاحبہ نے اپنے بدلے کے لیے استعمال کیا تھا، اب وہ اپنے بڑے بھائی کے عتاب کا نشانہ بننے والی تھی۔ نہ صرف گڑیا بیگم کی پاکٹ منی 2 ہفتوں کے لیے بند کر دی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے ان کا موبائل بھی لے لیا گیا۔ دوسری حویلی میں ایک اور طوفان آ گیا تھا، جبکہ وہ ہر چیز سے مکمل طور پر انجان بیٹھی اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی۔ تایا جان، میں نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، زارون کو واپس آنے دو، اسی کے ساتھ ہی میں یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ اب یہ زارون کون ہے؟ اس نے جامن کے دانے اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پہلے کھا لو، کتنی بار سمجھایا ہے میں نے، کھاتے ہوئے باتیں نہیں کہتے۔ اس کی ماں نے اسے ٹوکا، مگر وہ کہاں نصیحتیں ماننے والوں میں سے تھی، وہ تو اپنی کرنے والوں میں سے تھی۔ میرے دوست کا بیٹا ہے تو میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ آپ خود ہی کہتے ہیں لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور اب آپ میری اس کے ساتھ دوستی؟ پہلے پوری بات سن لیا کرو، پھر بولا کرو۔ وہ اس یونیورسٹی سے ماسٹرز کرے گا، اس کا BS کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دو، وہ بہت ہی اچھی اور فیمس یونیورسٹی ہے۔ تمہیں اس کے ٹیسٹ کی بہت ہی اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہوگی، اور زارون تمہیں تیاری کروا دے گا۔ آخر کون ہے زارون صاحب؟ وہ دل ہی دل میں اسے نپٹانے کے منصوبے بنانے لگی تھی۔ آخر وہ کون ہے جو مجھے پڑھانا چاہ رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ در حقیقت وہ پڑھائی میں بہت زیادہ ویک تھی۔ اس کو ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آتا تھا، مگر 1 سال میں اس نے نہ جانے کتنے ٹیوٹر کو بکھایا تھا۔ اب تو شاویز صاحب کو گنتی بھی یاد نہیں تھی۔ جو بھی اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا تھا، اسے اپنی شرارتوں سے وہ بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، اور اس ٹیوٹر کے پاس وہاں سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا۔ وہ 20 سال کی ضدی منمانی کرنے والی اور کم مکل لڑکی تھی، اور یہ شاویز صاحب کا ہی کہنا تھا، ورنہ اپنے بارے میں منال صاحبہ کے بہت ہی نادر خیالات تھے۔ وہ خود کو دنیا جہان کی سمجھدار عورت سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی سمجھداری میں اسے کراس نہیں کر سکتا، جو کہ ان کی خام خیالی ہی تھی۔ رات کے وقت اس نے اپنے کزن سے سوال کیا، یار تمہیں پتہ ہو کہ یہ زارون کون ہے؟ یار یہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، تو اپنا ماسٹرز یہاں سے کیوں کر رہا ہے؟ اس بارے میں تو میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگی،
تایا جان مجھے بتا رہے تھے کہ وہ مجھے یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروائے گا اور اس کا خود بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ ہے۔ واہ یار، تم تو بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ میں نے اس شخص کی بہت سی تعریفیں سنی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ حد سے زیادہ ہینڈسم انسان ہے۔ جو زیادہ ہینڈسم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹھرکی بھی ہوتے ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، ضروری نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں۔ یہ تو محاورہ تم نے سنا ہوگا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اس کے کزن نے فوراً اس کی تصحیح کر دی۔ کیا تم اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں جانتی ہو؟ ہم ابھی اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ تایا جان سے تمہاری شکایت لگا دے گا اور پھر تایا جان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ کون سا میں اسے اپنے ریئل اکاؤنٹ سے فالو کروں گی یا پھر میسیج کروں گی؟ میرے پاس بہت سے فیک اکاؤنٹس موجود ہیں جن سے میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ اپنے کندھے سے مصنوعی دھول جھاڑتے ہوئے وہ پرجوش انداز میں بولی تھی، تم سے تو انسان کو ہر چیز کی ہی توقع رکھنی چاہیے کیونکہ تمہیں کچھ بھی کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ کہہ کر اس کی کزن غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ وہ اس کے اس کالے کام میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ خود کو حد سے زیادہ چالاک سمجھنے والی وہ لڑکی یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ اپنا ریئل اکاؤنٹ اوپن کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ریئل اکاؤنٹ سے اسے ریکویسٹ بھیج رہی ہے۔ زارون یوں تو ہر کسی کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت وہ خود بھی کافی بور ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا، وہ حد سے زیادہ ٹھرکی ہے۔ وہ اپنے کمرے سے چیخی تھی، بس مجھے سب سے دور رکھو۔ میرا نہ تو تمہارے اس کام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس کی کزن واش روم سے چلاتے ہوئے بولی۔ اب وہ اسے چیٹنگ کرنے لگی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد زارون نے اسے بلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے بلاک کیوں کیا؟ جیسے اس کی کزن واش روم سے باہر نکلی وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس سے پوچھنے لگی، مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ جان گیا ہو تم ایک پاگل اور نفسیاتی لڑکی ہو۔ یار پلیز، میں سیریس پوچھ رہی ہوں تم سے۔ اور پھر جب اس کی نظر اپنی آئی ڈی پر پڑی تو وہ اونچی آواز میں چلائے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی منال؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو یار؟ میں نے اسے اپنی ریئل آئی ڈی سے ریکویسٹ بھیج دی تھی۔ اگر اس نے مجھے دوبارہ دیکھا اور مجھے پہچان لیا تو؟ کیا تم نے اپنے ڈی پی پہ اپنی تصویر لگائی تھی؟ اس کی کزن نے اس سے سوال کیا تو وہ مظلوم شکل بناتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور میں اس سلسلے میں تمہاری بالکل بھی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس کی کزن اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس نے فوراً سے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ جہاں تک زارون کا سوال تھا تو وہ اس کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ حد سے زیادہ نک لڑکی ہے اور اسے اس طرح کی لڑکیوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اب آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آخر بابا کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ کس لڑکی سے انہوں نے بچپن میں ہی میری منگنی طے کر دی؟ وہ اپنے سر کے نیچے اپنے بازو رکھے اس حسینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے ساتھ اس کے باپ نے اس کی غیابی منگنی کی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں انٹرسٹ نہیں لے پایا تھا۔ جب بھی وہ کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتا تھا تو اسے اپنے باپ کا کہا ہوا جملہ یاد آتا۔ اس نے اپنے بابا سے اس لڑکی کی تصویر بھی مانگی تھی، مگر اس کے بابا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب پاکستان آؤ گے تو خود ہی دیکھ لینا، وہ یہاں سے بھاگی نہیں جا رہی۔ میں کسی کی بیٹی کی تصویریں اس طرح سے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ واہ یار، اپنے خون پر ہی یقین نہیں ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ بس یہی سوچ کر رہ گیا تھا، یہ مجھ پر اتنا یقین نہیں کر سکتے کہ مجھے اس لڑکی کی تصویر بھیج دے جس کے ساتھ یہ مجھے ساری زندگی کے لیے باندھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ماموں بابا پر حیران ہوا تھا کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ ان کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جاتا تھا اور نہ ہی ان کا کوئی حکم ٹال سکتا تھا۔
لاکھ اختلافات اپنی جگہ پر تھے، مگر وہ اپنے بابا جان کی بہت عزت کرتا تھا، اور پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ پاکستان واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد منال نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، اور گھر والوں سے ضد کر کے اس نے فوراً ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور پیسے دے کر انٹری ٹیسٹ بھی پاس کروا لیا۔ جب جاوید صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ ہمارے خاندان میں کبھی بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا جو کام اس لڑکی نے کیا ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہے جا رہے تھے۔ منال کہاں ان کی باتوں کو دل پر لینے والوں میں سے تھی، وہ تو اپنی منمانی کرنے والوں میں سے تھی۔ جو چیز اسے اچھی لگتی تھی وہ اسے ہی بہترین سمجھتی۔ یونیورسٹی میں جاتے ہوئے اسے 3 دن گزر گئے، مگر یونیورسٹی میں بھی اس نے سب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس دن وہ کلاس لے کر باہر نکلی تو کسی سے بری طرح سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھیے محترمہ، غلطی آپ کی ہے، آپ خود آنکھوں پر پٹی باندھ کر چل رہی ہیں۔ سامنے موجود اس شخص کی بات سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ زارون نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پاکستان آئے ہوئے اسے تقریباً 2 دن گزر چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں پہلی بار اس کا اس طرح کی بدتمیز لڑکی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں تم جیسے لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو لڑکیوں سے ٹکرانے کے لیے نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے، تاکہ صرف اور صرف ایک بار بس اگر میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، خاموش ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے میری چادر پر داغ لگانا شروع کر دیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسی لڑکیوں سے ٹکرانے کا، آپ کی غلط فہمی دور کرنے کا نہ ہی میرے پاس کوئی ذریعہ ہے، اور نہ ہی مجھے غلط فہمی دور کرنے کا کوئی شوق ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ وہ غصے سے بولی، آپ بہت ہی بدتمیز انسان ہیں جسے اوروں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ زارون نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ در حقیقت یہ یونیورسٹی امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ لنک تھی، جہاں سے اس نے اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور پھر پاکستان کی یونیورسٹی میں ہی اس نے ٹیچنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے ٹیچنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بغیر پے کے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ آج اس کا دوسرا دن تھا۔ اسے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ملے تھے سبھی بہت اچھے اور اس کی عزت کرنے والے تھے۔ نہ جانے یہ لڑکی اس سے کہاں سے ٹکرا گئی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں مجھے آپ جیسا اسٹوڈنٹ نہ ملے، کیونکہ اگر مجھے آپ جیسا اسٹوڈنٹ ملا تو شاید مجھے بھی آپ سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کے لیول پر آنا پڑے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں اونڈھیلا تھا۔ کیا وہ ایک ٹیچر تھا؟ جب اس کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا تو اس نے زارون کے چہرے پر غور کیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے لگا کہ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی ہے۔ ارے یہ تو بابا کے دوست کا بیٹا ہے، اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بات اونچی آواز میں کہہ سکے۔ زارون اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کب کا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ منال، تیری مت ماری گئی ہے، مجال ہے جو تیرا کوئی کام بھی ٹھیک ہو، ہر بار خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی ہے۔ کیا ضرورت تھی اب اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اللہ، میں نے پہلے اس کے چہرے کو کیوں نہیں غور سے دیکھا؟ وہ اب اپنے آپ کو کوس رہی تھی، ورنہ اس کا ذہن ہر چیز کی طرف ہی ہوتا تھا۔ جب وہ کلاس روم کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ کھڑا لیکچر ڈلیور کر رہا تھا۔ در حقیقت اس کا ایک ٹیچر کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا تھا، اور اس کی جگہ پر زارون آیا تھا، جسے انہیں 2 ہفتوں کے لیے ایک سبجیکٹ پڑھانا تھا۔ زارون کے پاس اچھا موقع تھا۔ اس نے اپنی کلاس کے باہر نکلنے کے لیے کہا اور سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ منال کا چہرہ شرم کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ بچوں، مجھ سے پنگا لے کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ ابھی تم منال کے ریونج سیکٹر سے واقف نہیں ہو۔ ابھی میں تمہیں اپنا وہ رخ دکھاؤں گی جس سے دنیا کا ایک بڑا حصہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں مگن، جبکہ زارون اس کے خیالات سے مکمل طور پر انجان بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھا۔
جب وہ کلاس سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تو اس کا دماغ پھٹ سا گیا، کیونکہ اس کی گاڑی کے ٹائر پنکچر تھے۔ اسے ایک اہم کام کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ جانا تھا اور جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا۔ آس پاس کوئی شاپ بھی نہیں تھی اور نہ ہی مکینک موجود تھا۔ اس نے وہاں پر کھڑے گارڈ سے سوال کیا تو گارڈ کندھے اچکانے لگا، صاحب جی مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا۔ در حقیقت سچ تو یہ ہے کہ منال بی بی نے اسے 5,000 کی رقم دی تھی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ گارڈ بھی پیسے لے کر چپ ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں یہاں پر مکھیاں مارنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے یونیورسٹی والوں نے؟ وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولا اور پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ منال جو سائڈ پر چھپی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اسے اپنے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو محترم زارون صاحب، آپ کو کیا لگا تھا میں آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ یہ کہہ کر وہ عجیب سی انداز میں ہنسنے لگی، جو کہ اس کا مخصوص انداز تھا اور جس سے سب گھر والے ہی بہت زیادہ چڑھتے تھے اور اسے ڈانٹتے بھی تھے۔ شام کا وقت تھا، سارے بچے اس کی حویلی میں جمع تھے، کیونکہ ان کا لان بہت بڑا تھا۔ حویلی کی چھوٹی بیٹی کی شرارتوں کی وجہ سے باغیچہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنایا گیا تھا، جہاں تک وہ پہنچ نہ سکے، اور سامنے والا لان اس کے لیے خالی کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہر 2 دنوں کے بعد محلے کے بچوں کو بلا کر وہاں پر کرکٹ کھیلتی۔ اس وقت بھی وہ پچ پر کھڑی تھی اور اپنے آپ کو بابر اعظم تصور کر رہی تھی۔ سامنے ہی سوکھا سا بچہ جس کی 15-16 سال عمر تھی، وہ خود کو شاہین افریدی تصور کرتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے بال اچھالی، محترمہ نے ایک زوردار شاٹ ماری اور اگلے لمحے گیند حویلی کی دیوار کراس کر گئی تھی، اور پھر اچانک ہی اسے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ یہ حویلی کے باہر کھڑی سڑک پر گاڑی کے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ وہ بال اس گاڑی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ بال نکالنا چاہا جب زارون بھی تیزی سے اپنی حویلی سے باہر آ گیا۔ اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے پنچ مارا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے بدتمیز لڑکی؟ وہ اسے پہچان گیا تھا، اس لیے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، یہ میں نے نہیں کیا بلکہ ایک چھوٹے بچے نے کیا ہے۔ اب کیا تم ایک چھوٹے بچے سے حساب لوگے؟ وہ فوراً سے مکر گئی تھی۔ وہ کہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے والی تھی۔ چل اب جلدی سے مجھے وہ بال نکال کر دو، میری بیٹنگ کی باری ہے۔ اپنے نام کی وہ ایک ہی ڈھیٹ لڑکی تھی، غلطی کے باوجود وہ اس سے اپنی گیند مانگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، جاؤ یہاں سے۔ او ہیلو مسٹر، آپ زبردستی میری بال پر قبضہ کر رہے ہیں۔ جب میں نے کہہ دیا ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دینے والا تو پھر تم کیا کر لو گے؟ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ اگلے لمحے وہ اس کی گاڑی کو زور سے بلہ مار کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ زارون حیران منہ کھولے اس لڑکی کی سپیڈ دیکھ رہا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ حویلی کے سامنے والے حصے سے اندر داخل نہیں ہوئی، بلکہ اس نے حویلی کے پچھلے حصے سے جانے میں فیصلہ کیا تاکہ زارون کو پتہ نہ چلے کہ اس کا گھر کون سا ہے۔ جب وہ اندر پہنچی تو اس کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ شاویز صاحب وہاں پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ اب کون سا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی ہو؟ اگر کوئی تمہاری شکایت لے کر آیا تو پھر؟ جی میں جانتی ہوں، پھر یہی ہوگا کہ آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بات بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات مجھے رٹ گئی ہے اور میں جان چکی ہوں، آپ ہی دنیا کے سب سے برے ترین انسان ہیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس لڑکی سے ڈیل کرنے کی بات تو دور، مجھے اس کا نام سن کر ہی خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تھکن سے اس کی کمر کو گھورتا ہوا بولا، جبکہ زارون بہت زیادہ غصے میں تھا۔ پہلے اس نے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا اور پھر بحث کر کے اپنی غلطی ہونے کے باوجود اس کی گاڑی کو بلہ مار کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ صرف ایک بار مجھے اس کی حویلی کا پتہ لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس حویلی میں کسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ وہ پچھلی گلی سے بھاگ گئی تھی، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا اس کا گھر پچھلی حویلی میں ہے۔ اپنے ڈرائیور کو کہہ کر اس نے اپنی گاڑی ایک بار پھر سے مکینک کو بھجوا دی۔ رات کے وقت اب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کے بابا اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دیے۔ میرا چیتا بیٹا واپس آ گیا، کیسا گزرا آج کا دن؟ بابا نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، ایک بہت ہی بدتمیز لڑکی سے میرا پالا پڑ گیا،
اس نے کھپت سے کہا، ابھی بھی تمہارا ایک لڑکی سے پالا پڑنے والا ہے، لیکن وہ لڑکی بدتمیز نہیں بلکہ بہت ہی معصوم، خوبصورت، سب سے بڑھ کر خاندانی ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، جی زیادہ ہی۔ اس کی ماں نے فوراً سے اصلاح کی، بیگم صاحبہ کیوں ڈرا رہی ہیں میرے بچے کو؟ انہوں نے جب اسے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تو وہ کھل کر مسکرائی۔ وہ خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، شرارتی بھی تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسے کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگنے لگی تھی۔ 2 ہی ملاقاتوں میں وہ اس میں کافی زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ ابھی تو بہت سے حساب کتاب بھی تھے جو اسے برابر کرنے تھے۔ ارے بابا جان، آپ دیری کیوں کر رہے ہیں؟ بس جلد از جلد میرا اسے نکاح کروا دیجیے۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اس قدر خوبصورت سلیقہ شعار بیوی مل رہی ہے۔ اس نے سلیقہ شعار پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بابا خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا اپنے بیٹے کو منانا بہت ہی مشکل ہوگا، مگر وہ تو وہاں پر تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بابا جان بہت زیادہ پرجوش ہو گئے، اور پھر اگلے ہی دن انہوں نے اپنی دوست سے جا کر بات کر لی۔ جب اس چھوٹی سی لڑکی کو اس بارے میں پتہ چلا، اس نے بہت ہنگامہ مچایا۔ حویلی والے اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، مگر یہ بات ماننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے 2 ٹوک انداز میں سمجھا رہے تھے کہ تمہاری شادی صرف اور صرف زارون سے ہوگی اور کسی سے بھی نہیں۔ شرارت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے زارون کو کال بھی کی، مگر زارون نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو تم خود منع کر دو، کیونکہ میں تو شادی کے لیے راضی ہوں اور اپنی پوری کوشش سے ہاں کر رہا ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہاں کیوں کر رہا ہے، تاکہ اس سے بدلہ لے سکے۔ دل ہی دل میں وہ اسے پسند کرتا تھا، مگر اسے بدلہ بھی تو لینا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے اسے کافی زیادہ تنگ کیا تھا۔ شادی کی رات وہ روسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں خوف کے مارے بند کی ہوئی تھی۔ آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، وہ زور و شور سے اس چیز کا ہی ورد کر رہی تھی، کیونکہ اس کی سہیلیوں نے اسے بتایا تھا کہ جب ہم یہ پڑھتی ہیں تو ہم بہت سی مشکلوں سے بچ جاتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں سے بچ جاتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کی طرح ہی بے وقوف تھی۔ یہ بات اس نے اپنی کزن سے ڈسکس کی تو کزن نے اس کا بہت مذاق بنایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اونچی اونچی آواز میں اسی چیز کا ورد کر رہی تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کا ورد اسے آہستہ آواز میں کرنا ہے۔ ہنسی دباتا زارون کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، اس نے دل ہی دل میں کہا، کیونکہ اونچی آواز میں کہہ کر وہ ایک اور مارکا شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا اگر وہ میدان میں آ گئی تو پھر اسے جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کھنکھارا تو وہ بھی خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اتنا سر نہ جھکاؤ ورنہ بیڈ سے جا کر لگ جائے گا۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہ آہستہ آواز میں بولا۔ اس کا وجود کھولنے کو للچا رہا تھا۔ شاید رشتہ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اس میں شرم کا عنصر آ گیا تھا، یا پھر وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اپنی غلطیاں اسے یاد آ رہی تھی۔ جو سکرپٹ اس نے یاد کیا ہوا تھا وہ سکرپٹ بھی اسے بھول گیا۔ جب اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اس نے فوراً سے اپنے چہرے کے اوپر سے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت زارون کے سامنے تھا۔ وہ دوسری بار اسی سے محبت میں گرفتار ہوا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پل وہیں پر رک جائے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہیلو مسٹر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر کے مجھ پر قبضہ کر لیں گے؟ وہ بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی، حالانکہ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی بے وقوفانہ بات مت کرنا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں میاں اور بیوی کا رشتہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، وہ فوراً ہی مکر گئی، اور میں ویسے بھی ابھی رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ اس کے پاس 101 بہانے موجود ہیں۔ جاؤ صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ میں صوفے پر کیوں سوؤں گی؟ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ جہیز بھی میرے بابا نے دیا۔ وہ فوراً ہی بیڈ پر پھیل کر لیٹ گئی۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ تو اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ بھی اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔
تو ٹھیک ہے، یہ بیڈ میری بیوی کا ہے، میری بیوی بھی میری ہے اور یہ بیڈ بھی میرا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی۔ آپ بہت ہی بدتمیز ہیں، وہ اپنی شرم کو چھپاتے ہوئے بولی، لیکن تم سے کم۔ چلو جا کر صوفے پر سو جاؤ۔ وہ اپنی آنکھیں دکھاتا ہوا خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ معصوم بچوں کی طرح صوفے پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ جو 2 کلو اپنے چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہے، اسے بھی اتار دو ورنہ چہرہ خراب ہو جائے گا۔ وہ چینج کر چکی تھی مگر ابھی تک اس نے اپنا چہرہ نہیں دھویا تھا۔ خاموشی سے واش روم میں جا کر چہرہ دھو کر واپس آ گئی۔ تب بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اب تو اس کی معصومیت بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ 5 منٹ گزرے ہی تھے کہ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو گیا۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ میری منہ دکھائی تو مجھے ملی ہی نہیں۔ وہ اس کا کندھا پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی۔ پھر اس کی اگلی بات سن کر زارون کا دل کر رہا تھا وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے ذہن کو بھٹکایا تھا اور خود کو نیند کی وادیوں میں لے کر گیا، ورنہ اس لڑکی کا حسن اسے بار بار اس کی طرف راغب کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اسے تنگ کرے گا، مگر یہاں پر تو وہ الٹا اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے دراز سے ایک ڈبی نکال کر اس کے حوالے کی۔ اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں اپنے کمرے سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ کیا آپ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کسی نے بھی اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد محترمہ کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اب کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کیوں برباد کی؟ تمہاری زندگی تو میری زندگی برباد۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اب اونچی آواز میں بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دو، وہ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا اور پھر سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ آدھی رات کے وقت وہ اسے بھی اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا، اور پھر اگلے دن محترمہ نے کچن میں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ محترمہ کو سب کے لیے کھانا بنانے کا شوق چڑھا تھا، حالانکہ اس کی ساس صاحبہ نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ جب وہ دیکھنے کے لیے کچن میں گیا تو پل بھر کو ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا، کیونکہ محترمہ بڑا سا ہیلمٹ لگا کر پیاز کاٹنے میں مصروف تھی، جبکہ زارون کی امی قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ 2 ہی دنوں کے بعد وہ دونوں عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب زارون اپنی بیوی کے ساتھ حویلی میں اکیلا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کی ناک میں دم کا رکھا ہوا تھا۔ وہ پہلے کتنی شرارتیں نہیں کرتی تھی مگر حد سے زیادہ لاپرواہ تھی۔ زارون نے اسے پیار سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا مگر وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ اب زارون کو اس پر غصہ بھی آنے لگا، مگر جب اس نے اسے ڈانٹا تو وہ رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو چولہا آن تھا، جبکہ محترمہ بے خبر خراٹے لینے میں مصروف۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا، کیونکہ اگر وہ بر وقت وہاں پر نہ پہنچتا تو پورے گھر میں آگ لگ جاتی۔ اس دن اس نے چھوٹی سی غلطی کو بہت ڈانٹا اور اس سے ناراض بھی ہو گیا تھا۔ منال کو لگ رہا تھا تھوڑے ہی دنوں میں وہ خود بخود اس سے راضی ہو جائے گا، مگر دن ہفتوں میں گزر گئے اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے۔ وہ نہ تو پہلے کی طرح اس سے بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ منال یہ دیکھ کر بہت زیادہ بے چین رہتی۔ پہلے تو اس نے بھی بدلے میں نخرے اٹھائے تھے، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ جب اس نے اپنی امی کو اپنی حرکت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس سے بہت ناراض ہوئی۔ دیکھو زارون، تم جیسی لڑکی کو برداشت کر رہا ہے تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ تم خود ہی سوچو کہ تمہیں ایسی کون سی کمال بات ہے، سوائے شرارتیں کر کے تمہیں اور آتا ہی کیا ہے۔ امی کی باتیں بھی اس کے دل کو لگی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ سب لوگ مجھے ہی برا سمجھتے ہیں۔ وہ بالکنی میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب اس کے چاچو جان اس کے پاس آئے۔ شاہزیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا، لڑکیوں کو اس قدر لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک تم اپنے گھر پر موجود تھی تب تک تم نے اس طرح کی شرارتیں کی، اچھی لگتی تھی اور تب ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اب تم کسی اور گھر کی بہو بن گئی ہو،
ایک شخص کی بیوی اور بہت جلد ماں کے رتبے پر بھی فائز ہو جاؤ گی۔ اپنے اندر تھوڑی سی ذمہ داری لاؤ۔ زارون تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، تم اس کی محبت کی قدر کرو۔ یہ ساری باتیں اس کے دل پر لگی تھی۔ اگلے دن جب زارون سو کر اٹھا تو وہ پہلے سے ہی اس کے لیے ناشتہ تیار کر کے کھڑی تھی۔ زارون نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ناشتہ کیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ نہ تو انڈے میں نمک زیادہ تھا اور نہ ہی پراٹھا جلا ہوا۔ شام کے وقت بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد اس نے زارون کے سارے کپڑے بھی دھوئے تھے، ورنہ اس سے پہلے وہ کپڑے دھوبی سے دھلواتا تھا۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو محترمہ ایک بار پھر سے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دی۔ ایک دن وہ آفس سے لیٹ گھر واپس آیا۔ اس دن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ موسم خراب تھا۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارون نے پیار سے اس کی کمر کو تھپکا اور اسے تسلی دی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اسے معافی بھی مانگی۔ دوبارہ کبھی بھی لیٹ نہیں آؤں گا، اور اس طرح کے موسم میں ہمیشہ جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات اس کے دل کو لگی۔ زارون نے نہ صرف اپنی غلطی تسلیم کی بلکہ اسے معذرت بھی کر لی تھی، اور دوسری طرف وہ تھی جو نہ تو اپنی غلطی مانتی تھی اور نہ ہی معافی مانگتی تھی، بلکہ اسے لگتا تھا منمانی کر کے وہ مرد کے دل پر حکمرانی کر سکتی ہے، جو کہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس دن اس نے زارون سے اپنے کیے کی بھی معافی مانگ لی تھی، اور اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرے گی۔ زارون یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی معصومیت یا اپنی شرارتیں چھوڑ دے، وہ بس چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی سی ذمہ دار بن جائے۔ پہلے تو اسے لگا تھا یہ سب کچھ 1 یا 2 مہینوں کے لیے چلے گا، لیکن جب 3 مہینوں بعد اس کے سسرال والے واپس آئے تو وہ خود بہت زیادہ خوش ہوئے، اور یہ سب کچھ شاہ زیب صاحب کی نصیحتوں کا اور اس کے شوہر کی ناراضگی کا نتیجہ تھا۔ وہ لڑکی جسے سب لاپرواہ اور نکمی کہہ کر پکارتے تھے، ابھی وہی خاندان کی سب سے قابل لڑکی بن گئی تھی۔ اس بات پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ ایک دن شام کے وقت منال کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے آج خاص طور پر زارون کی پسندیدہ ڈش بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بہت محنت سے سب کچھ تیار کر رہی تھی۔ جب زارون آفس سے واپس آیا تو اسے کھانے کی مہک نے دروازے پر استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھا۔ منال کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے۔ آپ؟ منال چونک گئی۔ زارون نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، واسطہ سے بولا۔ منال کے گال سرخ ہو گئے۔ جی میں جانتی ہوں، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ زارون نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ کھانا جل جائے گا، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ جلنے دو، زارون نے کہا اور اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دے دی۔ منال کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گیس بند کر دی اور زارون کی طرف مڑی۔ آپ کو بھوک نہیں لگی؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں لگی ہے، بہت زیادہ، زارون نے کہا اور اسے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اب جلدی سے کھانا لگاؤ ورنہ میں تمہیں ہی کھا جاؤں گا۔ منال ہل کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ بنا، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں ان دونوں کے درمیان پیار اور سمجھ بوجھ میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ زارون منال کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا اور منال نے بھی گھر کو سنبھالنا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن زارون نے والدین واپس آئے، انہیں دیکھ کر بہت خوشی کہ ان کی بہو نے گھر کو کتنی اچھی طرح سنبھال رکھا تھا۔ ماشاءاللہ منال، تم نے واقعی بہت محنت کی ہے، زارون کی امی نے پیار سے کہا۔ منال کی آنکھیں بھر آئیں۔ جی امی، میں نے صرف اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اس رات جب سب سو گئے تو منال اور زارون اپنے کمرے میں تھے۔ زارون نے منال کو اپنے قریب بلایا۔ آؤ میرے پاس آؤ، اس نے کہا۔ منال شرماتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ زارون نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ تم جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو، اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اور آپ میری، منال نے اس کے سینے سے لگ کر کہا۔ زارون نے منال کو اپنی باہوں میں کس کر بھر لیا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی۔ منال کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اپنی
اسے لگا زارون بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ تم جانتی ہو نا میں نے کتنا انتظار کیا اس لمحے کا، زارون نے اس کے کانوں میں پھس پھساتے ہوئے کہا۔ منال کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ منال نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ بھی تو، وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ زارو نے اس کی تھوڑی کو اٹھایا۔ کیا میں بھی؟ اس نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ منال نے لمبی سانس لی۔ آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، وہ بمشکل بولی۔ زارون ہنس پڑا۔ بس اچھا لگتا ہوں، صرف اچھے، اس نے منال کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ منال نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ کو تو بس مذاق ہی سوچتا ہے، وہ بدلتی ہوئی بولی۔ زارو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا اب مذاق نہیں، سچ بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی بہت زیادہ، وہ اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی۔ زارو نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پہلے دن سے ہی، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی سے، اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ منال نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ لیکن اب تم مجھ سے ناراض رہتے تھے، اس نے آہستہ سے کہا۔ زارو نے اس کی کمر کو تھپکایا۔ ناراض نہیں تھا میں، بس تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، تم میری ذمہ داری ہو، میری بیوی ہو، اور میں نہیں چاہتا تھا تم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ منال نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے معاف کر دے، میں واقعی بہت احمق تھی، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ زارو نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم احمق نہیں ہو، تم بس تھوڑی سی شریر ہو، اور یہی بات مجھے تم میں سب سے زیادہ پسند ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منال کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، لیکن اب تم اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو جب تم ذمہ دار بن گئی ہو، زارو نے اس کے گال کو ہلکے سے چھوتے ہوئے کہا۔ منال نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ مجھ سے بات نہیں کرتے تو میں کتنی پریشان رہتی تھی، مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض رہیں گے، اس نے دکھی آواز میں کہا۔ زارو نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں رہ سکتا، تم میری زندگی ہو، میری سانسیں ہو، اس نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں، میں نہیں جانتی تھی میں نے کیا نیکی کی تھی جو آپ جیسے شوہر ملے، وہ رک رک کر بولی۔ زارو نے اس کے آنسو پونچھے۔ نہیں منال، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی، تم وہ ہو جس نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے، میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، ہمیشہ، اس نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا۔ منال نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کر سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا وعدہ؟ زارو نے پوچھا۔ آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ منال نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زارو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کبھی بھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، زندگی کی ہر خوشی اور ہر غم میں، اس نے پختہ عزم سے کہا۔ منال نے اسے کس کر گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ زارو نے اس کے کمر کو سہلایا۔ تھینک یو کس بات کا؟ یہ تو میرا فرض ہے، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد منال نے اپنا سر اٹھایا اور شرماتے ہوئے کہا۔ آپ کو بھوک نہیں لگی؟ میں نے آپ کے لیے خاص طور پر بریانی بنائی ہے۔ زارو نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بھوک تو لگی ہے لیکن ابھی کھانے کی نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منال کے گال پھر سے سرخ ہو گئے۔ آپ بھی نا بہت شریر ہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ زارون ہنس پڑا۔ میں شریر ہوں؟ تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، تم کتنی پیاری لگتی ہو جب شرماتی ہو، اس نے اس کی ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ منال نے اس کے ہاتھ کو ہٹایا۔ بس کریں، ابھی آپ کی امی جاگ جائیں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، اس میں برا کیا ہے؟ زارو نے بے پرواہی سے کہا۔ منال نے اسے پلیس سے مارا۔ آپ بھی نا بالکل بھی شرم نہیں آتی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں بالکل نہیں، خاص طور پر جب بات تمہاری ہو۔
زارون نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ منال نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں بہت خوش ہوں، واقعی بہت خوش، اس نے خوشی سے کہا۔ اور میں بھی، زارون نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ اچانک منال نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ کیسے ہوں گے، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ زارون مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، اور پھر جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے لگا آپ بہت سخت ہیں، بہت سنجیدہ، منال نے بتایا۔ میں سنجیدہ ہوں؟ زارون نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، آپ کبھی بھی مسکراتے نہیں تھے، منال نے شکایتی لہجے میں کہا۔ ہاں اچھا، تو یہ بات ہے، تو پھر اب؟ زارون نے پوچھا۔ اب آپ بہت اچھے لگتے ہیں، خاصی طور پر جب آپ مسکراتے ہیں، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ زارون نے اسے پیار سے دیکھا۔ اور تم جانتی ہو میں کب سب سے زیادہ مسکراتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ کب؟ منال نے جوش سے پوچھا۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو، جب تم مسکراتی ہو، جب تم کچھ غلط کرتی ہو اور پھر معصومیت سے معافی مانگتی ہو۔ اس رات دونوں نے اپنی خوشیاں منائی، اپنے آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کی، خواب دیکھے اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔